شاید مصروفیت کی وجہ سے آپ کو وقت نہیں ملا، اس لیے بائبل سوسائٹی کے نئے کارناموں پر آپ کی نظر بھی نہیں گئی۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ چائنا نے ایک خبر کے ذریعے، اور کسی نے بھی اس خبر کو اناؤنس کیا کہ چائنا کا یہ کہنا ہے کہ جتنے بھی مذاہب، خصوصی طور پر انہوں نے اسلام اور مسیحیت کو ہٹ کیا ہے کہ بائبل اور قرآن اگر اشتراکیت کی مخالفت کرتے ہیں تو ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کے نئے تراجم اپنی مرضی سے کرائیں گے اور آہستہ آہستہ ان کو ختم کریں گے۔ یہ ایک سازش ہے۔ آپ ذرا یہ ویڈیو کلپ دکھا دیں پلیز۔ جی، تو اب میں آپ کو ان کے کارنامے بتاؤں کہ بائبل سوسائٹی کا کام تھا کہ یہ عرصہ دراز سے، صدی سے زیادہ عرصہ ہو گیا بائبل چھاپ رہے تھے۔ آپ کو یہی کام کرنا چاہیے تھا جو آپ کا کام تھا۔ وہ پنگا آپ کو کبھی بھی نہیں لینا چاہیے تھا جس پر آپ کو دسترس نہیں، جس کی آپ کو الفبے کا پتہ نہیں ہے۔ تو آپ نے جیک آف آل ٹریڈ بننے کی کوشش کی، چیمپئن بننے کی کوشش کی اور قوم کا بیڑا غرق کر دیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جناب اینتھنی لیمویل صاحب کو کہیں سے اشارہ میں نے دے دیا ہے، فنڈنگ ہوئی ہے اور یہ کروڑوں اربوں میں ہوئی ہے، اور اس کی بھی میں کہوں گا کہ JIT بنائی جائے اور اس کی انکوائری کی جائے اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اور میں ان کے خلاف جو ابھی پادری اظہر بھی آئے ہیں اور جناب اینتھنی لیمویل صاحب اور جناب چیئرمین بائبل سوسائٹی ڈاکٹر لیاقت قیصر صاحب، ان تینوں کے خلاف کورٹ میں کیس کرنے جا رہا ہوں۔ اور آپ ناظرین جتنے لوگ سن رہے ہیں اور میرے سپیچ سننے کے بعد میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں تو مجھے ای میل کریں، مجھے فون کریں تاکہ میں کورٹ میں آپ کا بھی نام دے سکوں۔ اور میں ان پر ہرجانے کا دعویٰ بھی کروں گا کیونکہ میرے ایمان کو ٹھیس پہنچی ہے، میرے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستانی مسیحیت کو بھی اس سے خطرہ لاحق ہے جو انہوں نے سازش کی ہے۔ اب میں سازش بتاؤں، یہ کتاب چھاپی ہے، فوکس کیجئے اس کو ذرا۔ اچھا جناب، یہ کوئی لبرل سکالرز کے مضامین اس میں ڈال دیے گئے جنہوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں بتاتا چلوں آپ کو کہ کیا کیا کہہ رہے ہیں جی لبرل سکالر۔ جناب صفحہ نمبر 118 پہ لکھا ہے اس کتاب میں، ہمارے پاس یسوع مسیح کے بالکل صحیح الفاظ کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ صفحہ نمبر 118، کتاب ہے معتد بہی کلام مقدس۔ یہ جناب کسی مسلمان سے ترجمہ کروایا یا کسی قادیانی سے ترجمہ کروایا گیا ہے، یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کیونکہ اس کا جو عنوان ہے یہ ہے معتد بہی کلام مقدس۔ کسی کرسچن کو یہ والا لفظ ہی نہیں پڑھنا آتا اور نہ کوئی کرسچن ایسا ترجمہ کر سکتا ہے۔ اور بائبل سوسائٹی کے عہدے داران نے بھی جب اس کو انگریزی میں لکھا تو وہ میں پڑھ کے بتا دوں غلط لکھا ہے متدبہ کلام مقدس، یہی غلط لکھا۔ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو دوسرے کسی کو پڑھنا آئے گا۔ اس کا مطلب یہ کام کسی اور نے کیا ہے اور فنڈنگ بھی کسی اور نے کی ہے۔ اچھا، تو ایک تو یہ بات کہ جی مسیح یسوع کے الفاظ کا ہمارے پاس صحیح الفاظ کا ذخیرہ یا وہ ریکارڈ موجود نہیں ہے، شاباش۔ اچھا، دوسرا صفحہ نمبر 121 میں لکھا ہے کہ شروع میں جو پاک نوشتے لکھتے تھے وہ ان کو پاک نوشتے نہیں سمجھتے تھے، اپنے جیسے کسی مسیحی کی لکھی ہوئی انجیل کی نقل کر رہے ہوتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحاون تو یعنی ایسے ہی غلطی ہو جاتی تھی ان سے، لیکن بعض اوقات ارادتاً تبدیلیاں بھی کر دیتے تھے۔ یہ جناب اینتھنی لیمویل صاحب کا کارنامہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے جا کے صفحہ نمبر 123 پہ لکھا ہے کہ کوئی ایک
آیت نہیں ہے جس پر سارے کلمی نسخے، یونانی نسخے، تلاوت ناموں کے نسخے، دیگر زبانوں کے نسخے اور آباء کلیسیا کی تصانیف متفق ہوں۔ بہت سارے اختلافات اہم ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے خاص مشکل ہے جی۔ پھر صفحہ نمبر 124 پہ آ کے کہتے ہیں کہ دانستہ یا ارادی تصرفات، یہ جو تصرفات کا لفظ ہے یہ کرسچن نہیں لفظ استعمال کرتے، اور یہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرنے کے لیے لفظ استعمال کیا گیا۔ اس کا مطلب ہے جان بوجھ کر تبدیلیاں کرنا، تصرفات کا لفظ کیا، یہ بھی فراڈ ہے آپ کے ساتھ کہ کرسچن جیسے پڑھنے والے، اکثریت پڑھنے والی ہے، ان کو سمجھ ہی نہ آئے کہ لکھا کیا ہے۔ اور نئے عہد نامہ کی تحریروں کی نقلیں تیار کرتے ہوئے نقل نویس بعض اوقات متن میں تصرفات یعنی تبدیلیاں کر دیتے تھے، بعض تصرفات دانستہ یا ارادی ہوتے تھے تاکہ اسلوب بیان بہتر ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتاب، اس کتاب کے بارے میں میں نے پادری ضیاء المسیح صاحب سے درخواست کی کہ آپ یہ فوٹو کاپیاں لے کے جائیں، میں نے ان کو بھیجی کہ آپ ملیں ان سے، انہوں نے اپوائنٹمنٹ لی، بات کی، اینتھنی لیمویل صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ ٹھیک ہے، وہ بڑا اسکالر ہے، اس کا بڑا چرچ ہے، تو یہ ٹھیک ہے۔ تو پھر میں نے جناب لیاقت قیصر صاحب سے بھی درخواست کی، ٹیلی فون کیا کہ میں کورٹ میں جا رہا ہوں، انہوں نے درخواست کی کہ پادری صاحب کورٹ میں ایک دم نہیں جانا چاہیے، پہلے بات کرنی چاہیے۔ تو میں نے کہا میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا مجھے بھیجیں، میں نے ان کو بھیجا، جو کہ چیئرمین ہیں بائبل سوسائٹی کے۔ پہلی بات وہ کہتے مجھے پتہ ہی نہیں ہے اس کتاب کے بارے میں، تو آپ چیئرمین ہیں تو آپ کو صرف عہدہ لینے کا شوق تھا، سیٹ پہ بیٹھنے کا شوق تھا، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بائبل سوسائٹی کر کیا رہی ہے۔ اور انہوں نے، بہرحال میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری آواز کو اینتھنی لیمویل تک پہنچایا، لیکن اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلا۔ تو پھر میں نے ابھی سنا تھا کہ اینتھنی لیمویل صاحب چلے گئے ہیں، تو پادری دوسرے کیا ان کا نام، وہ آ گئے ہیں، تو اظہر صاحب کو میں نے کال کی، انہوں نے کہا جی آپ مجھے یہ چیزیں بھیجیں، میں کمیٹی میں رکھوں گا۔ میں نے بھیج دی، 20-25 دن کے بعد میں نے کہا، تو انہوں نے کہا جی میں نے سر سے بات کی۔ میں نے کہا کون سے سر سے بات کی؟ جی اینتھنی لیمویل صاحب سے۔ تو میں نے کہا وہ ابھی تک ادھر ہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک ادھر ہی ہیں۔ تو سر کہتے ہیں نہیں اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں، نہیں ہاں کہ بائبل بدلی ہوئی تو ہے نا، تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں جی ابھی اس میں بھی میں بات کرتا ہوں۔ دوسری بات کہ یہ جناب نے کتاب چھاپی ہے مطالعاتی اشاعت، یہ دیکھیں مطالعاتی اشاعت، یہ بھی کتاب چھاپی ہے، اس کا بھی کارنامہ بتاتا چلوں کہ اس میں صفحہ نمبر 1724 پہ انہوں نے لکھا کہ اشاعر بانی دراصل بت پرستوں کی رسم تھی، اور وہ جو دیوتا تھا وہ بھی اس کے ماننے والے یہی خیال کرتے تھے کہ اشاعر بانی میں شرکت کرنے سے ایک نئی پیدائش ہو جاتی ہے۔ یہ اینتھنی لیمویل صاحب کے کارنامے ہیں مطالعاتی اشاعت کے اندر۔ حال ہی میں مجھے تو پتہ نہیں تھا، کسی شاگرد نے مجھے یہ بھی بھیج دی کہ بھئی ایک اور کارنامہ بھی آ گیا۔ یہ دیکھیں انسائکلوپیڈیا آف بائبل انہوں نے چھاپی ہے، اور اس کو جامع الکتاب کا نام دیا۔ اس کے اندر بھی انہوں نے وہی باتیں لکھی کم و بیش۔ کہتے ہیں یہ صفحہ نمبر 20 کے اوپر کہتے ہیں کہ بعض دفعہ لکھاری اپنی مرضی سے کچھ چیزوں کو اپنے نقطہ نظر اور اپنے الفاظ کے مطابق ڈھال دیتے تھے۔ یہ 3 باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ سازش یہ ہے کہ جس شخص نے، جس ادارے نے، جس ملک نے فنڈنگ کی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بائبل کو ختم کر دیا جائے، بائبل سوسائٹی کو اور کرسچینٹی کو ختم کر دیا جائے، تاکہ ان کی اشتراکیت ایک دفعہ پھر دنیا میں مضبوطی پکڑے۔ اور جناب اینتھنی لیمویل صاحب ان کے اعلی کار بن کے یہ 3 کارنامے میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو میں اس پہ کورٹ میں مقدمہ کرنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگوں سے میری درخواست ہے کہ میری آواز بنے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، بلکہ اپنی اگر آپ ویڈیو بنا سکتے ہیں تو وہ بھی بنائیں، اور وہ سارا مواد لے کے میں کورٹ میں جاؤں گا۔ میں کل یا پرسوں 2-3 دن کے اندر ان کو لیگل نوٹس، ان 3 شخصیات کو، جناب پادری لیاقت قیصر صاحب کو، کیونکہ وہ بائبل سوسائٹی کے چیئرمین ہیں، آپ کی مرضی کے بغیر یہ
ہمارے خلاف سازش نہیں ہو سکتی، تو میں تو پھر یہی سمجھوں گا کہ آپ اس سازش میں شریک ہیں۔ تو یا آپ کو ربڑ سٹیمپ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، یا تو آپ تسلیم کر لیں کہ میں صرف ربڑ سٹیمپ تھا، میرا کوئی قصور نہیں ہے، اور ان کے خلاف آ کے وعدہ معاف گواہ بن کے گواہی دے دیں، پھر تو ٹھیک ہے۔ ادروائز پادری اظہر اور اینتھنی لیمول، ان کے خلاف میں کورٹ میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، کیونکہ یہ مسیحیت کے خلاف بہت بڑی سازش ہے۔ یاد رہے کہ میں بائبل سوسائٹی کے خلاف نہیں ہوں، میں دادا پردادا سے کرسچن ہوں اور ایک ایماندار ہوں، اور جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں بائبل کا کتنا ماننے والا ہوں وہ میری طبیعت کو بھی سمجھتے ہیں، میں کتنا مسیحی ہوں آپ میری طبیعت کو سمجھتے ہیں۔ تو بائبل سوسائٹی کے میں خلاف نہیں ہوں، لیکن اس کام کے میں خلاف ہوں۔ ایک اور نقطہ آپ کو سمجھا دوں کہ مسلمان تو صدیوں سے یہ راگ الاپ رہے ہیں کہ بائبل بدل گئی ہے، بائبل بدل گئی ہے، بلکہ ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ اسلام کے معرض وجود میں آنے کی وجہ یہی ہے کہ بائبل بدل گئی۔ تو اب اگر آپ ہمارے سامنے ڈبیٹس کے اندر بہت سارے ڈبیٹر نے یہ کتاب ہمارے سامنے رکھ دی کہ آپ کی بائبل سوسائٹی مان رہی ہے کہ بائبل بدل گئی، کرسچن نے بائبل خود بدلی، مسیح یسوع کے الفاظ کا آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، اور کرسچن نے دانستہ بائبل بدلی، تو اب آپ کا مسیحی رہنے کا کوئی جواز باقی نہیں، لہٰذا آپ مسلمان ہو جائیں۔ جناب میری آرگومنٹ بڑی سمپل ہے کہ اگر تو آپ یہ مانتے ہیں کہ بائبل بدل چکی ہے اور کرسچن نے خود بدلی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ بائبل سوسائٹی سٹیک ہولڈر ہے بائبل کی، کرسچن فیتھ کی، اس سے آپ ہٹ گئے، آپ نے ایڈمٹ کر لیا جی ہم نے بائبل بدل لی ہے، تو پھر بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں بائبل سوسائٹی ہم نہیں بند کریں گے، تو پھر اس سے آسان طریقہ یہ ہے کہ یہ تینوں کتابیں یہ بند کر دیں۔ اس کے اندر جو خرافات آپ نے ڈال دی ہیں، اس وجہ سے یہ کتابیں جو مارکیٹ میں گئی ہیں وہاں سے اٹھائیں اور اپنا معاذرت نامہ جاری کریں، اس کو نیٹ پہ جاری کریں، پریس کانفرنس کے ذریعے جاری کریں کہ آپ سے بلنڈر ہوا یا آپ نے رشوت لے کے یہ کام کیا، جو بھی ہے۔ اور ویسے مجھے پتا ہے کہ اگر تو آپ کی مٹھی گرم کی گئی ہے تو آپ کبھی بھی معاذرت نہیں کریں گے اور نہ یہ کتابیں بند کریں گے، اور اس لیے ہمیں کورٹ لازمی جانا پڑے گا۔ دوبارہ اپنی دلیل دہرا دوں کہ اگر تو بائبل بدل چکی ہے تو پھر بائبل سوسائٹی کو کھلا رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، بائبل سوسائٹی بند کر دیں۔ اگر بائبل سوسائٹی کھلی رکھنی ہے تو ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، سمپل بات، ہمارا مقصد حل ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ آپ ان 3 کتابوں کو بند کر دیں، اور بائبل سوسائٹی کھلی رہنی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری تبلیغ کا حصہ ہے اور مسیح یسوع کے حکم کی تکمیل ہے۔ میرے ساتھ اچھا، پھر میں نے سنا کہ پادری اظہر یا لیمول صاحب یہ بھی لوگوں کو کہتے ہیں جی پاکستان میں صرف ایک ہی بندہ ہے، وہ پادری شفیق ہے جو ہماری مخالفت کر رہا ہے، باقی کسی کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ باقی لوگ پڑھتے کتنا؟ مجھے کوئی بندہ بتا دے جس نے آپ کی یہ ساری کتاب پڑھی ہو، ایک بندہ بتا دے۔ پڑھتے ہی نہیں ہیں جب، تو ان کو کیا پتا کہ آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ لوگوں کو پڑھنے کا تو اب شوق ہی نہیں ہے، لوگ مصروف بہت ہیں۔ یہ ذمہ داری جو کام میں کر رہا ہوں یہ دراصل سیمنریز کے پرنسپلز اور سیمنری کے اساتذہ کی، سیمنری کے اسٹوڈنٹس کی، پادریوں کی، بشپوں کی تھی، لیکن اب میں کیا کہوں کہ آپ ستو پی کے سوئے ہوئے ہیں تو میں آپ کا علاج نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں یہ کام کرنے والا اکیلا نہیں ہوں، پورے پاکستان کے اندر میرے بہت سارے ہم نوا ہیں، جب کورٹ میں کیس جائے گا تو ان کے شناختی کارڈ ساتھ لگے ہوں گے، آپ کو سمجھ آئے گا۔ اس وقت میرے ساتھ تھامس مسیح جو میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے اور سی ڈی اے کا ممبر بھی ہے، سی ڈی اے اسٹینڈس فار کرسچن ڈبیٹ اکیڈمی، تو یہ بھی چند الفاظ کہنا چاہے گا، آپ کو پتہ چل جائے کہ کیا یہ میرے ساتھ ہے یا نہیں۔ خدا یسوع کے نام میں آپ تمام کو میرا سلام۔ میں پادری شفیق کے ساتھ 100% متفق ہوں، اور یہ صرف کتابوں ہی کا مسئلہ نہیں ہے، چند لائنوں کا مسئلہ نہیں، یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور اس معاملے کے لیے ہم آخری حد تک جائیں گے، اور جہاں تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ اور یہ جو معاملات ہیں، یہ ایسے جملے ہیں جو مسیحی ایمان کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، جو صدیوں سے بائبل مقدس کی جو صداقت محفوظ ہے اس کو ٹھیس پہنچانا چاہتے ہیں، اور یہ سازش ہے، اور یہ کتاب مقدس کے اشاعت یا لبرلزم کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ تو کرسچینٹی
یا وہ جو لوگ جو ایماندار ہیں ہمارے ساتھ ہیں، میں پادری شفیق کے ساتھ ہوں، اور ہمارے ساتھ ایسے بہت سے ایماندار ہیں جو چپ نہیں بیٹھیں گے، اس کی آخری حد تک جائیں گے. شکریہ. میں نے اپنی گزارشات ناظرین آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اور مجھے پتہ ہے یہ مشکل کام ہے. میں پہلے ہی بہت بدنام ہوں کیونکہ میں سچ کہہ دیتا ہوں، لیکن میں یہ بتاتا چلوں کہ جو حرف حق ہے اور جذبوں کی صدا بھی، اس حرف کے لکھنے پہ مقرر ہے سزا بھی. تو ہمیں نہ تو کوئی خوف ہے، ایمان کی خاطر ہمیں اپنی جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو ہم دے دیں گے. آخر میں ایک شعر سناتا جاؤں کہ ہم کل بھی سرےدار صداقت کے امی تھے، ہم آج بھی انکار حقیقت نہ کریں گے. شکریہ.